مغربی مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دارا اعظم یا داریوش کبیر ایران قدیم کا عظیم ترین بادشاہ تھا۔ یہ بات ایران قدیم کے لیے خوش قسمتی کا باعث تھی کہ اسے ہخامنشی عہد میں یکے بعد دیگرے دو عظیم بادشاہ ملے۔ کوروش اعظم یا سائرس دی گریٹ جیسا فاتح جس نے ہخامنشی کی عہد کی تشکیل کی، اور داریوش اعظم جیسا عظیم منتظم جس نے سلطنت کو بکھرے ہوئے پایا اور اسے اپنی خداداد انتظامی قابلیت سے اس وقت کی دنیا کی بڑی مستحکم سلطنت بنا دیا۔ داریوش اعظم نے سلطنت ایران کو جو استحکام بخشا وہ نسلاً برقرار رہا، یہاں تک کہ تقریباً 200 سال بعد اسکندر اعظم نے ہخامنشی سلطنت کا چراغ گل کیا۔ بہرحال ایران کی عاضیہ تاریخ میں داریوش اعظم کو ایک بلند مقام حاصل ہے، اور اس کا شمار ایران کے ان نامور بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت، انتظامی فراست اور ذاتی بہادری کی وجہ سے ایران کو عظیم ایران بنا کر شہرت جاوداں حاصل کی۔ ایران کا عظیم شہنشاہ اور فاتح دارا گستاسپ کا بیٹا ہخامنشی خاندان سے تھا۔ کمبوجیا کی وفات اور غاصب گومتا کے قتل کے بعد 521 قبل مسیح میں مدائن کے تخت پر بیٹھا۔ 3 سال تک اندرونی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں مصروف رہا، پھر سلطنت کے نظم و نسق کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطنت کو 28 صوبوں میں تقسیم کیا، اس میں گندھارا، مکران، بلوچستان، عرب اور مصر قابل ذکر ہیں۔ ہر صوبے میں ایک کی بجائے 3 حاکم، گورنر جنرل اور وزیر مقرر کیے۔ دارا سائرس کا داماد تھا اور اس کا تعلق ہخامنشی خاندان کی دوسری شاخ سے تھا، اس لیے وہ تخت کا جائز حقدار نہیں تھا۔ ہیروڈوٹس نے اس خاندان کا جو شجرہ دیا ہے اس کو دارا نے کتبہ بیستون میں کندہ کروایا ہے، وہ یہ ہے: میری نسل کے 8 بادشاہوں نے مجھ سے پہلے حکومت کی، میں نواں ہوں۔ دارا کے تخت نشین ہوتے ہی ملک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ان بغاوتوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم بردیا کے مسئلے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے متعلق سب سے پہلا بیان دارا کا ہے جو اس نے کتبہ بیستون پر کندہ کروایا ہے۔ دارا کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرے خاندان میں کمبوجیا نامی بادشاہ تھا جو سائرس اعظم کا بیٹا تھا۔ کمبوجیا کا ایک سگا بھائی تھا جس کو مصر جانے سے پہلے کمبوجیا نے قتل کرا دیا تھا، مگر کمبوجیا کے مصر جانے تک لوگوں کو علم نہیں تھا۔ جب کمبائسس یا کمبوجیا مصر چلا گیا تو ایک پارسی نے بردیا ہونے کا اعلان کیا اور کمبوجیا کے خلاف بغاوت کر دی۔ ملک کے لوگوں نے کمبوجیا سے بغاوت کر کے اس کا ساتھ دیا اور اس نے تخت پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد کمبوجیا نے خودکشی کر لی۔ اس جیلی بردیا کا اصل نام گومات تھا۔ یہ سلطنت جس پر گومات نے قبضہ کر لیا عرصہ دراز سے میرے خاندان میں تھی۔ میرے خاندان میں سے کسی فرد کی ہمت نہ تھی کہ گومات سے اپنی سلطنت چھین لے۔ لوگ اسے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں قتل کرا دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اصلی بردیا نہیں ہے۔ آخر میں آیا اور اہورا مزدا سے مدد طلب کی، اس نے میری مدد کی۔ میں نے اس کو ماد کے ضلع نسائیہ کے ایک قلعہ سیکی حواتش میں اس کے مصاحبین کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اہورا مزدا کے فضل سے خود بادشاہ بن گیا اور اپنی سلطنت واپس لے لی۔ یہ تو شاہی بیان ہے جو کتبہ پر درج ہوا ہے۔ یونانی مورخین نے اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے بردیا کو فرضی بردیا اور دارا کو تخت و تاج کا جائز وارث تسلیم کیا ہے، مگر دوسرے ایسے قرائن موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارا کا باغی بردیا حقیقتاً بردیا تھا، اور اس نے اس کے قتل کی خبر خود اس کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے پھیلائی تھی۔ خود دارا کا بیان ہے کہ سارے ملک نے اس باغی کی حمایت کی اور اس کے قتل کے رد عمل میں سارے مشرق سے مغرب تک شورش برپا ہو گئی۔ حیرت ہے کہ ایک شخص کس طرح تمام لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بردیا سے اس قدر مشابہ تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں بھی دھوکہ کھا گئیں اور اس کو اصل بردیا سمجھا۔ شواہد کے پیش نظر دارا کا بیان مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ دارا مصر کی مہم میں کمبوجیا کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ ہی واپس آیا۔
نیز وہی کمبوجیا کی خودکشی کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ کمبوجیا نے خودکشی کے وقت بردیا کی موت کے راز کو ظاہر کیا اور اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو معلوم نہیں تھا تو کمبوجیا کے مصر کے جاننے کے بعد بے چینی کیوں پھیلی؟ حقیقت میں خود دارا کے بیان سے سازش کا پتہ چلتا ہے۔ دارا اور یونانی مورخین کے بیانات بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ دارا کا کہنا ہے کہ مصر روانگی سے پہلے بردیا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہیروڈوٹس کا بیان ہے کہ دوران مصر قیام میں، اور کہتراز بتاتا ہے کہ مصر سے واپسی کے بعد کمبوجیا نے بردیا کو قتل کر دیا تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمبوجیا کی مصر سے روانگی کے وقت تک وہ زندہ تھا۔ اگر اس بیان کا یہ حصہ کہ کمبوجیا کی مصر کی روانگی تک بردیا زندہ تھا صحیح مان لیا جائے تو دارا کی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے کہ اس نے راستے میں کمبوجیا کو قتل کیا اور اس واقعے کو خودکشی سے منسوب کیا۔ کمبوجیا کی موت کی خبر پاتے ہی بردیا نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ چونکہ وہ ہر دل عزیز تھا اس لیے لوگوں نے بخوشی سے اپنا بادشاہ مان لیا۔ ایسی حالت میں دارا نے اس کو فرضی بردیا قرار دے کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اس کے فرضی قتل کی داستان پھیلا کر اس کے حامیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی۔ پھر بھی اسے کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو کسی طرح قلعہ میں گھس کر پوشیدہ طور پر اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد سارے ملک میں بغاوتوں کی آگ بھڑک اٹھی، جس کا سلسلہ دارا کے آخری عہد تک جاری رہا۔ بغاوتیں۔ سب سے پہلے ایلام اور بابل میں بغاوت ہوئی۔ ایلام میں اس کا رہنما آترین تھا جس نے سوسیانہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، مگر دارا کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکا اور مارا گیا۔ بابل کی بغاوت کا قائد ندینتو بال تھا۔ اس نے خود کو نبوننتس کا بیٹا ظاہر کیا اور ایک محاصرے کے بعد گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ اس اثناء میں میڈیا اور آرمینیا نے بھی بغاوت کر دی۔ میڈیا کا باغی رہنما فروستش تھا جو ہوخشتر کی نسل سے تھا۔ پارتھیا کے باشندوں نے اس کی حمایت کی۔ دارا نے 2 فوجی دستے آرمینا اور میڈیا روانہ کیے۔ اول الذکر تو کامیاب رہا مگر میڈیا میں شاہی دستے کو شکست ہوئی۔ آخر دارا کو بابل کے محاصرے سے نجات ملی تو وہ خود گیا اور فروتش نے شکست کھائی۔ دارا نے اس کو قتل کر کے ملک پر دوبارہ تسلط قائم کیا۔ ابھی میڈیا میں پوری طرح امن و امان بحال نہیں ہوا تھا کہ پھر بابل میں ارخا، ایلان میں مرتیا، پارس میں وہزرات، مرجیانہ یری مرو میں فراد اور سگاریتا میں چترتخمہ نامی سرداروں نے بغاوت کر دی۔ دارا نے غیر معمولی شجاعت اور استقلال سے کام لے کر تمام شورشوں کو چند سال میں فروغ کیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ مصر نے بھی بغاوت کر دی۔ 518 قبل مسیح میں دارا نے مصر پر چڑھائی کی اور وہاں کے حاکم اریاندس کو قتل کر کے ملک پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور واپسی سے پہلے اس نے ایک ایرانی سردار کو مصر کا حاکم مقرر کیا۔ فتوحات۔ باوجود شورشوں اور بغاوت کے دارا نے فتوحات کی طرف بھی توجہ دی۔ 415 سے 215 قبل مسیح کے درمیان اس نے بحیرہ اسود کے علاقوں پر بری اور بحری دونوں راستوں سے حملہ کیا اور سہتیوں کو مغلوب کر کے وادی ڈنیوب کے ایک وسیع علاقے پر تسلط قائم کیا۔ سہتیوں کی حمایت میں یونانیوں نے شورشیں برپا کر دیں، چنانچہ واپسی پر اس نے دریائے ڈنیوب عبور کر کے ایشیائی کوچ کو مسخر کیا۔ پھر اس نے سارڈیس میں 1 سال تک قیام کر کے اس نے یہاں سے تھریس یا تراکیا اور یونانی جزائر کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے علاوہ مقدونیہ کی ریاست کو بھی اطاعت پر مجبور کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مشرق کی طرف فوج کشی کی اور افغانستان اور مکران کو زیر نگین کیا۔ مشرق وسطیٰ میں اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد داریوش کی نظریں برصغیر پاک و ہند پر پڑی۔ 512 قبل مسیح میں اس نے سندھ اور پنجاب کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ داریوش کے حکم پر مکران سے ساحل عرب تک ایک نیا بحری راستہ دریافت کیا گیا۔ اس کا یونانی جرنل اسکائکس ہیروڈوٹس کے بیان کے مطابق وہ سندھ سے بحری بیڑے کے ذریعے مکران اور عرب ہوتا ہوا اپنے دارالحکومت واپس آیا۔ الغرض 500 قبل مسیح کے اختتام تک مغرب سے لے کر مشرق کی سرزمین تک سب دارا کے زیر نگین ہو گئیں۔ یہی اس زمانے کی معلوم دنیا تھی جس میں اب ہر طرف شہنشاہ ایران کا علم لہراتا تھا۔
اس عظیم سلطنت کی وجہ سے تاریخ نے اسے اعظم کا لقب دیا، جس کا وہ ہر لحاظ سے مستحق تھا۔ یونانی ریاستوں کی بغاوت۔ دارا کے عہد میں بغاوتیں تو بہت ہوئیں، مگر یونانی بغاوتیں زیادہ دیر پا ثابت ہوئیں اور دارا کے بعد تک جاری رہیں۔ دارا کا ابتدائی دور حکومت کے اہم واقعات میں سے ایک انٹافرنس کا قتل تھا، جو ان 7 رئیسوں میں سے ایک تھا جنہوں نے پچھلی حکومت کو معزول کر کے دارا کو نیا بادشاہ مقرر کیا تھا۔ ان 7 نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ سب جب چاہیں نئے بادشاہ سے ملنے جا سکتے ہیں، سوائے اس وقت کے جب وہ کسی عورت کے ساتھ ہو۔ ایک شام انٹافرنس دارا سے ملنے کے لیے محل گیا، لیکن 2 افسروں نے اسے روک دیا جنہوں نے بتایا کہ دارا ایک عورت کے ساتھ ہے۔ غصے میں آ کر انٹافرنس نے اپنی تلوار نکالی اور دونوں افسروں کے کان اور ناک کاٹ ڈالے۔ محل سے نکلتے وقت اس نے اپنے گھوڑے کی لگام سے دونوں افسروں کو ایک ساتھ باندھ دیا۔ یہ افسر بادشاہ کے پاس گیا اور اسے دکھایا کہ انٹافرنس نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ دارا اپنی حفاظت سے ڈرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ 7 رئیس اس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس کے افسر پر حملہ بغاوت کی پہلی علامت ہے۔ اس نے ہر ایک رئیس کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے پوچھا کہ وہ انٹافرنس کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے انٹافرنس کے اعمال سے کسی بھی تعلق کی تردید کی اور انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ داریوس کو بادشاہوں کا بادشاہ مقرر کرنے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ دارا کا رئیسوں سے پوچھنے کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اختیار کے بارے میں مکمل طور پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مزید مزاحمت کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے داریوس نے اپنے بیٹے، خاندان کے افراد، رشتہ داروں اور کسی ایسے دوست کے ساتھ جو خود کو مسلح کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انٹافرنس کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا۔ دارا کا خیال تھا کہ انٹافرنس بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، لیکن جب اسے عدالت میں لایا گیا تو اس طرح کے کسی بھی منصوبے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بہرحال دارا نے اپنی بیوی کے بھائی اور بیٹے کو چھوڑ کر انٹافرنس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے بھائی اور بیٹے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے اپنے بھائی کا انتخاب کیا۔ ایسا کرنے کے لیے اس کا استدلال یہ تھا کہ اس کا ایک اور شوہر اور دوسرا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بھائی ہمیشہ ایک ہی ہوگا۔ دارا اس کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے دونوں کی جان بچائی۔ چند یونانی جزائر اور شہروں نے سائرس کے دور میں اطاعت کر لی تھی، پھر وہ دارا کے عہد میں تھریس اور مقدونیہ نے اطاعت قبول کر لی تھی، مگر وہ اس غلامی سے مطمئن نہ تھے۔ چنانچہ 499 قبل مسیح میں ایشیا کوچے کے یونانی باشندوں نے اہل ایتھنز کی ماں پر بغاوت کر دی اور لیڈیا کے پائے تخت سارڈس پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی فوج نے باغیوں کو شکست دے کر دوبارہ تسلط قائم کیا، لیکن 494 قبل مسیح میں لیڈیا کی جنگ میں ایشیا کوچک کے ایونیائی یونانیوں کو دوسری شکست فاش دی اور انتقام میں ملیتس کو برباد کر دیا، مگر اس سختیوں کے باوجود شورشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایرانی فوج کے ہٹتے ہی مقدونیہ، تھریس اور ایریٹیریا نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ دارا نے اس دفعہ اپنے بھتیجے مردونیہ کو مقرر کیا، جس نے تھریس کو فتح کیا اور مقدونیہ کے حاکم سکندر کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اس کا ارادہ دوسرے یونانی جزائر کی طرف پیش قدمی کا تھا، مگر طوفان میں اس کا بیڑا تباہ ہو جانے کے سبب دارا نے اسے واپس بلا کر یہ مہم اپنے ایک سالار دیتس اور ارتافرنیا کے سپرد کی۔ ان سالاروں نے ایریٹیریا کو کلیتاً تباہ کر دیا، مگر ایتھنز پر حملہ ناکام رہا۔ اہل ایتھنز نے میراتھن کے مقام پر، جو جزیرہ اٹیکا میں ایتھن سے 24 میل شمال مشرق میں واقع ہے، ایرانی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ پھر مصر نے بھی ایرانی جوا اتار پھینکا۔ دارا یونانیوں اور مصریوں کو قراروا کی سزا دینے کی فکر میں تھا کہ موت نے اسے 486 قبل مسیح میں آ لیا۔ کارنامے۔ فتوحات اور رزمیہ واردات ہی دارا کے کارنامے نہیں ہیں۔ انتظام مملکت، قانون سازی اور تعمیرات کے سلسلے میں اس کی کارگزاریاں قابل ستائش ہیں۔ اس نے اپنی مملکت کو 20 یا 28 صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک پر ایک حاکم مقرر کیا اور ناجائز محاصل یا قلم منسوخ کر دیے۔
نیز مقدمات فیصل کرنے کے لیے عدالتیں قائم کیں۔ ایران کی تاریخ میں پہلا بادشاہ ہے جس نے سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے جن کو دریغ کہتے تھے۔ مواصلات کی ترقی دارا نے مرکزی حکومت کے اثر و نفوذ کو دور دراز صوبوں میں قائم رکھنے، نیز تجارت کو ترقی دینے کی غرض سے نظام میں مواصلات کی طرف توجہ دی اور مختلف سڑکوں کے ذریعے اہم مقامات کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ ان تمام سڑکوں اور شاہراہوں میں سب سے بڑی اور شاندار وہ سڑک تھی جو سارڈس کو سوسا سے ملاتی تھی اور شاہی سڑک کہلاتی تھی۔ سڑک پر راہ گیروں کی حفاظت کا معقول انتظام تھا، ہر تھوڑے فاصلے پر مہمان خانے اور فوجی چوکیاں تھیں۔ دارا نے فرعون مصر نیخودوم کی کھدوائی ہوئی نہر کو دریائے نیل سے ملا دیا، اس کے ذریعے ایشیا اور افریقہ کی تجارت کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ کتبے اور تعمیرات۔ دارا نے دارالحکومت پرساگر یا پسرگدائی کے جنوب مغرب میں تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ایک نیا شہر آباد کیا اور وہاں ایک محل تعمیر کرایا جو استخر کے نام سے مشہور تھا۔ اسی استخر کی طرف منسوب ہو کر پورے شہر کا نام استخر پڑ گیا، جس کو یونانی زبان میں پرسیپولس اور پارسی تخت جمشید کہتے ہیں۔ دارا نے اسی نو آباد شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کو ہر لحاظ سے ترقی دینے کی کوشش کی۔ یہ شہر 3 مضبوط فصیلوں سے گھرا ہوا تھا، جن میں سے ایک فصیل میناروں اور ستونوں کی قطاروں پر مشتمل تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے گزرتی تھی۔ خاص عمارتیں ایک مستطیل نما نامہوار قطع پر واقع تھیں۔ ان کے بیچ میں وہ شاہی قصر تھا جو استخر کے نام سے مشہور تھا۔ اس محل کے درمیان 50 فٹ مربع کا ایک وسیع کمرہ تھا جس کی دیواروں پر برجستہ کاری کے نمونے تھے اور تواتر کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہیں جو آج بھی موجود ہیں: میں دارا بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ملکوں کا بادشاہ، جس نے یہ محل تعمیر کرایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا بہت بڑا کمرہ تھا جس کے متعدد دروازے تھے اور عمارات کے مختلف حصوں کی طرف کھلتے تھے۔ اس قصر سے متعلق ایک دوسری عمارت ہے جس کو آج کل ٹرپیلون کہتے ہیں۔ شاید یہ شاہی ایوان تھا۔ اس کے زینہ دار راستوں کی ردیف پر امراء کی شکلیں کھدی ہوئی ہیں جن کو اوپر جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مشرقی پھاٹک کے سامنے دارا کا مجسمہ کندہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو شاید اس کا ولی عہد ہوشیار شاہ ہے۔ اس عمارت کے نمونوں میں 28 شکلیں ملتی ہیں جو اس کے 28 صوبوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ عدالتیں اور قانون۔ بادشاہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوا کرتی تھی جہاں مقدمات آخری فیصلے کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ بادشاہ اپنی رائے کے مطابق فیصلے کیا کرتا اور اسے خدائی منشا کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ تنہا مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں عدالتوں کا وسیع نظام قائم کر رکھا تھا۔ اس عدالت کے بعد ایک دوسری عدالت عالیہ بھی تھی جو 7 قاضیوں پر مشتمل تھی اور تمام اہم مقدمات کی سماعت کرتی تھی۔ اس کے ماتحت صوبائی اور مقامی عدالتیں تھیں۔ ملک میں جرائم اور دیوانی معاملات سے متعلق کچھ قوانین تھے جن کی حیثیت مذہبی اور روایتی احکام کی تھی۔ بادشاہ بھی ان کا احترام کرتا تھا اور عدالتیں ان کے مطابق فیصلے دیا کرتی تھیں۔ دارا نے ملکی قوانین کی بھی اصلاح کی اور نئے قانون وضع کر کے نافذ کیے، مگر افسوس ہے کہ اس کے ضابطۂ قانون کا کوئی حصہ دستیاب نہ ہو سکا۔ تمہید اور تتمہ کے جو چند ٹکڑے ملے ہیں یا جو حوالے پائے جاتے ہیں وہ حمورابی کے ضابطۂ قانون سے ماخوذ نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی رائے قائم کرنا سخت دشوار ہے۔ اس کتبے کے مطابق مغرب میں بحر ایڈریاٹک، کرتاجنا اور مشرق میں دریائے سندھ تک یہ پھیلی ہوئی مملکت تھی۔ اس طرح شمال میں ماوراء النہر اور جنوب میں حبشہ اس کی حد بندی کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی سلطنت کا کوئی نشان تاریخ میں نہیں ملتا۔ مالیات۔ محکمہ مالیات کو سب سے پہلے دارا نے منظم کیا، محاصل کا تعین اور ان کی وصولی کا طریقہ مقرر کیا۔ ہر صوبے دار کو سالانہ ایک مقررہ رقم شاہی خزانے میں داخل کرنی پڑتی تھی۔ محاصل نقد اور جنس دونوں شکلوں میں وصول کیے جاتے تھے۔ دارا کے عہد میں سلطنت کی کل نقد آمدنی 14,560 ٹیلنٹ یعنی تقریباً 2 کروڑ 60 پاؤنڈ تھی۔ چند سٹراپیوں کے اخراج کچھ یوں تھے: ہندوستان 4,680 ٹیلنٹ، باب العرشوریہ 1,000 ٹیلنٹ، مصر 700 ٹیلنٹ، ایشیا کوچک 1760 ٹیلنٹ اور بلوچستان 170 ٹیلنٹ۔
نقد رقم کے علاوہ ہر صوبے کو جنس کی شکل میں کچھ ادا کرنا پڑتا تھا۔ مثلا بابل 500 خواجہ سرا حکومت کو مہیا کرتا تھا۔ اس طرح ہندوستان سے کتے، حبشہ سے ہاتھی دانت اور آبنوس اور آرمینیا سے 1,00,000 بھیڑیں، 4,000 خچر، 3,000 گھوڑے وصول کیے جاتے تھے، اور ان کی نوعیت صوبائی خراج کے علاوہ ہدیے، مال غنیمت اور سرکاری اراضی کی پیداوار شاہی خزانے کی آمدنی کے ذرائع میں شامل تھے۔ سکے۔ دارا پہلا ایرانی بادشاہ تھا جس نے سونے اور چاندی کے سکوں کا اجرا کیا تھا۔ یہ دریق کہلاتے تھے اور اس پر دارا کی شکل نقش ہوتی تھی۔ فوجی خدمات۔ ملک کے اندر دارا نے فوجی خدمات لازمی قرار دے رکھی تھی۔ جنگ کے وقت 15 سے 50 سال تک کی عمر کے تمام لوگ فوجی خدمت پر مجبور تھے۔ اس پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ جب ایک باپ کے 3 بیٹے فوج میں بھرتی کیے جا رہے تھے، دارا سے ایک کو بری کرانے کی درخواست کی گئی تو محض اس درخواست کے جرم میں تینوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ کے موقع پر ہسٹراپی سے فوجیں طلب کی جاتی تھی جو مختلف نسلوں اور مذاہب کے سپاہیوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ جنگ کے موقع پر بادشاہ عموماً فوج کی قیادت خود کرتا تھا۔ زبان۔ حقہ منشی عہد کے جو کتبے دستیاب ہوئے ہیں وہ بالعموم 3 زبانوں میں یعنی قدیم فارسی یا فرنس قدیم، ایلامی اور بابلی ہیں۔ ان میں صرف چند کتبے ہی قدیم فارسی کے ہیں۔ یہی زبان شاہی زبان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کا رسم الخط میخی ہے جو آرامی رسم الخط سے ماخوذ ہے، مگر ایرانیوں نے اس میں ہجوں کی بجائے حروف تہجی استعمال کر کے اس کی پیچیدگیاں دور کر دی تھی۔ مذہب۔ دارا کے قدمہ میں اہورا مزدا کا نام آیا ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ دارا اول زرتشتی مذہب رکھتا تھا۔ دارا نے 36 سال حکومت کی اور اس عرصہ میں متعدد جنگیں لڑیں۔ 19 جنگوں میں خود بھی شریک ہوا، اور نہ حوادث نے اس کے قدم ڈگمگائے اور نہ شورشیں اس کے عزم کو متزلزل کر سکیں۔ اس نے چٹان کی مانند ہر ایک کا دیوانہ وار مقابلہ کیا۔ اس عہد میں ایرانی سلطنت ماوراء النہر و سندھ سے لے کر وادی ڈنیوب و مصر تک وسیع ہو گئی۔ اس کے یہ کارنامے اس کو دنیا کے فاتحین کی جگہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ وفات۔ میراتھن کی جنگ میں فارسیوں کی شکست کے بعد دارا نے یونانی شہری ریاستوں کے خلاف ایک اور مہم کی منصوبہ بندی شروع کی۔ جب مصر میں بغاوت شروع ہوئی تو دارا نے 3 سال جنگ کے لیے آدمی اور جہاز تیار کرنے میں گزارے۔ مصر میں اس بغاوت نے اس کی خراب صحت کو مزید خراب کر دیا اور اس کی دوسری فوج کی قیادت کے امکان کو روک دیا۔ اس کے فوراً بعد دارا تقریباً 64 سال کی عمر میں بغاوت کو کچلنے میں حصہ لینے کی وجہ سے 30 دن تک ایک نامعلوم بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اکتوبر 486 قبل مسیح میں اس کے جسم کو نقش رستم میں پتھر سے تراشے ہوئے مقبرے میں دفن کیا گیا جسے اس نے خود تیار کروایا تھا۔ اس کے مقبرے پر ایک نوشتہ ان کا تعارف یوں کرواتا ہے: عظیم بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ہر قسم کے آدمیوں پر مشتمل ممالک کا بادشاہ، اس عظیم زمین پر دور دور تک کا بادشاہ، ہسٹاسپس کا بیٹا، ایک اچمنیائی، ایک فارسی، ایک کا بیٹا فارسی، ایک آریائی نسب رکھنے والا۔ دارا اور اتوسا کا سب سے بڑا بیٹا زرزیس اول اس کے جانشین کے طور پر تخت فارس پر بیٹھا۔